خاص طور پہ جو چھوٹے دکاندار ہیں کہ جو بھی آپ اسکیم لے کر آئیں انکم ٹیکس کے لیے اس کو سہل بنائیں، اس کو سادہ بنائیں، اس کو آسان بنائیں۔ تو ہماری وہ جو کوشش ہے وہ اس دفعہ دو وجوہات کی وجہ سے میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس رہا ہے، جو بھی ہم نے آج آپ کو پیش کیا جا رہا ہے ان دا فارم آف دا ایپ، اور اس کے علاوہ جو فزیکل فارم بھی ہے، اور جو بلال کیانی صاحب نے اور میں نے جا کر پارلیمنٹ میں ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی، ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی، اور پھر پارلیمنٹ میں ہم نے جو بات کی تھی کہ اس دفعہ جو مشاورت رہی ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے بھی ایک بہت آئی ووڈ سے کہ ایف بی آر رال گون آؤٹ آف دا وے کہ اس کو اسکیم کو کیسے ایسے بنایا جا سکے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو آسانی بھی ہو سکے، لیکن اس کو یقین بھی ہو سکے کہ دس ٹائم دس ول ورک، اینڈ اف آئی کم ان ٹو دا نیٹ مجھے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، مجھے کوئی اس میں ایشوز نہیں آئیں گے۔ تو میں دونوں جو یہاں لیڈرز موجود ہیں تاجر برادری کے، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو اسی نظریے سے آگے وہ لے کر چلے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ پاکستان کا اگر مین دھارے میں نہ آئے تو ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ سب لوگ کور کرتے ہیں، کبھی سیلری کلاس کی بات ہوتی ہے، کبھی کارپوریٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہمارے ملٹی نیشنلز ہیں ان کی بات ہوتی ہے۔ تو جب آپ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہوں، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ایف بی آر، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری۔ یہ اب ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو سہل بنائیں، ہم اس کو آسان بنائیں، تاکہ وہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں ہراسمنٹ والا ایشو نہ آئے، اور چیزوں کا ایشو نہ آئے۔ تو میں بہت مشکور ہوں جی آپ دونوں کا کہ آپ نے جس طرح اپنی ہمیں گائیڈنس بھی دی اس سارے پروسیس میں، اور انشاءاللہ آج اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ وی ہیو جسٹ گون لائیو ود دا اسمال ٹریڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے۔ اور اس میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان اسکیموں کو نا ون سائز فٹ آل کر دیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ورسز the enterprises which sort of lead the way on the retail side، اس میں ڈفرینسیشن کی گئی۔ اور دوسرا اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپشنل کر دیا گیا۔ آپشنل اس طرح کہ اگر آپ نے ریگولر اسکیم میں جانا ہے آپ ریگولر اسکیم میں رہیں، سو بسم اللہ، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس اسکیم میں آنا ہے تو یہ ابھی بلال کیانی صاحب بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، چیئرمین ایف بی آر بھی یہاں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس پہ بات کریں گے، اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ فار کیو این اے۔ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری درخواست ہے سب سے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، بیکاز اگر ہم نے ایک قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوئی بھی باقی سیگمنٹس یہ نہ بات کر سکیں کہ ہمارے سے تو آپ نے اتنا ٹیکس وصول کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو میری یہ بہت گزارش ہے سب سے کہ یا ریگولر اسکیم میں آ جائیں یا اس اسکیم کا بالکل فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں آگے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑے وہ ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لا سکیں۔ چھوٹے دکاندار اور آج جو اسکیم پیش کی جا رہی ہے اور جس کا اجرا ہو رہا ہے وہ تو اپنی ایک جگہ ہے، بٹ ان ایوری سنگل سیگمنٹ کنسلٹیٹو پروسیس
is now the way forward. ابھی یہ چیئرمین FBR ہیں, یہ ایک ہفتہ لگا کر آئے ہیں ان کراچی, کیونکہ آج کا ہمارا سنگل ایجنڈا آئٹم ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ FBR میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اور کیا ہم آگے اس کو کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں. سو وی آر ویری فوکسڈ آن دا اسمال شاپ کیپرز, جو چھوٹے تاجران ہیں, ان کی اسکیم پہ. لیکن سونر دین لیٹر میں اسی طرح آپ کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے ان ٹرمز آف واٹ وی آر ڈوئنگ, بیکاز یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس نظام اور دھارے کے آؤٹ سائڈ ہو, کیونکہ مملکت پاکستان اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ ہم ایک سیپریٹ اس کا سیشن رکھیں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا, انشاءاللہ سب یہاں موجود ہوں گے. انگیجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کراچی بھی بیٹھ رہے ہیں, ہم لاہور بھی جائیں گے, اب ہر جگہ بیٹھیں گے, کیونکہ آئی تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو. بیکاز اگر ہم نے ہر ایک کو اور ہر جگہ انگیج کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کی جو سچویشن ہے, ان کے جو ایشوز ہیں, ان کو اسی وقت ریزالو کریں. The last visit of Chairman FBR is a case in point where things were settled on the spot and decisions were made on the spot. That's what everyone expects. And that's what we are inshallah going to deliver. ہم انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے sooner than later in terms of the overall reform, because یہ سوال پوچھا گیا, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. in terms of the overall reform, اور ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور پارلیمنٹ سے ہم نے کیا نیا آپریٹنگ ماڈل اپروو کروایا ہے, اور اس کی جو اب یہ آج تو ایک اجرا ہے جو, اینڈ وی وانٹ ٹو بی ویری فوکسڈ آن دس سنگل پوائنٹ ایجنڈا. لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی بات کر کے جب بھی موقع ملا, وی ول کم بیک ان دا نیکسٹ فیو ڈیز اور ویکس, تاکہ ہم پوری طرح وہ آپ کو بتا سکیں کہ اب نیو آپریٹنگ ماڈل جو ہے FBR کا, کسٹمز میں فیس لیس ہوا, وہ سال پہلے تھا. اب ان ٹرمز آف ویئر وی آر گوئنگ ان ٹرمز آف سیلز ٹیکس, وہ آپ کے سامنے موجود ہے ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مانیٹرنگ, اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس پہ جہاں جہاں یہ سسٹمز انٹیگریٹ ہو چکے ہیں. بہت بات ہوتی ہے AI لیڈ ڈسکشن ایٹسیٹرا, وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو انشاءاللہ before people and citizens of Pakistan file their taxes, we will come back to you in terms of the new operating model, اور ہم آپ کے سوال اور اس کے جواب ضرور دیں گے. جو سیلریڈ کلاس ہے جس کا بائی اینڈ لارج 70-80% جو ہے آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا کوئی میوچل فنڈ کی انویسٹمنٹ ہو, کوئی ایکوٹی انویسٹمنٹ ہو, کوئی فکس انکم انویسٹمنٹ ہو, وہ دیٹس سیپریٹ. تو ہم وی آر آن دس جرنی. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے بارے میں کہ سیلریڈ کلاس کے لیے وی ہیو ٹو گیٹ, اینڈ مے بی اٹس نروانا, بٹ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج ود اے سیلریڈ کلاس provides their data and we accept that data. اگر اس میں کوئی ایشو ہو تو پھر ہم واپس جائیں. ادروائز سیلریڈ کلاس کے لیے یہ 3, 4, 6, 8 صفحے کا یا 10 صفحے کا, جو اس وقت کوئی ایک MBA بھی نہیں اس کو سمجھ سکتا, وہ ابھی حامد صاحب نے اس کی بات کی ہے, ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں, اور یہ فردر ہم اس کو سمپلیفائی کرتے جائیں گے. اس میں سر جسٹ ایڈ ون تھنگ. دیکھیے دو باتیں, ایک تو سیلری کلاس
نے جو مور دین اٹس فیئر شیئر جو بوجھ اٹھاتی رہی ہے، اس کا احساس وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. اور آپ نے اس لیے دیکھا کہ اس سال جو ہم ایک ٹیکس ریلیف پیکیج اس بجٹ میں لے کے آئے، اس میں نمبر 1 آئٹم تنخواہ دار طبقے کی ریٹس میں ریڈکشن تھا. اور بالخصوص جو آپ کی مڈل انکم کلاس ہے، لوور مڈل انکم کلاس ہے، جہاں پہ ہم میکسیمم پاسبل چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے جو ریلیف ہم فراہم کر سکتے تھے کہ ہر مہینے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والی تنخواہ ماہانہ حاصل کرنے والے ہمارے بہن بھائی، ان کو مہینے میں ایک محسوس ضرور ہو جس حد تک ہم ان کو ایک بینیفٹ دلا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب یہ اسکیم کامیاب ہوگی تو موجودہ کندھوں پر بوجھ کم ہوگا، جس میں سیلری کلاس شامل ہے. آج سارا مسئلہ ہی یہ ہے، اور جائز یہ تنقید ہوتی ہے اوور آل نظام پر، کہ آپ کے محدود کندھوں پر آپ بار بار بوجھ ڈالتے ہیں. آپ سیلری کلاس پہ بھی کرتے ہیں، یہ یہاں پہ سارے ساتھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور صحیح لکھتے ہیں. تو اگر یہ اسکیم کامیاب ہوگی اور اگر اس طریقے سے کامیاب ہوگی جس طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دکاندار آئیں گے، تو سب کلاسز پر اسٹارٹنگ وتھ سیلری کلاس اس بوجھ کو ریشنل کرنے کا ہمارے لیے ہمارا بازو مضبوط ہوگا.